السلام علیکم ناظرین۔ اگر آپ میٹرک کا امتحان دے چکے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے مارکس آپ کی محنت کے سے کم ملے ہیں تو آپ ری چیکنگ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ آپ ہماری اس ویڈیو کے ساتھ کنیکٹ رہیے، آپ کو ہم بورڈ کی ری چیکنگ پالیسی، ری چیکنگ کے طریقہ کار اور تمام تفصیلات جو آپ کے لیے ضروری ہیں اس ویڈیو میں فراہم کریں گے۔ سب سے پہلے ری چیکنگ پالیسی کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ کون ری چیکنگ کے لیے اپلائی کر سکتا ہے۔ پنجاب بورڈ آف پاکستان میں، یعنی پنجاب کے کسی بھی بورڈ میں جس بچے نے بھی میٹرک کا امتحان دیا ہے، اگر اس کو اپنے نمبروں پر، اپنے حاصل کردہ مارکس پر اعتراض ہے تو وہ متعلقہ بورڈ سے درخواست دے کر اپنی دوبارہ چیکنگ یعنی ری چیکنگ پیپرز کی کرا سکتا ہے۔ ری چیکنگ کے قواعد و ضوابط کیا ہوتے ہیں، درخواست دینے کا وقت کیا ہوتا ہے اور فیس کتنی ہوتی ہے۔ نتائج کے اعلان کے 15 دن کے اندر ری چیکنگ کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اور ہر پرچے کی فیس مختلف بورڈز میں مختلف ہے۔ عام طور پر 1000 سے 1500 روپے تک ایک پیپر کی ری چیکنگ فیس ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بورڈ کی ویب سائٹ پہ جانا ہے، وہاں پہ آن لائن اپلائی کرنا ہے، اپنا رول نمبر پٹ کریں گے، اپنے پیپر سلیکٹ کریں گے جو پیپر آپ نے ری چیک کرانے ہیں، پھر اس کا آپ کو چالان فارم ملے گا، وہیں پہ چالان فارم جنریٹ ہوگا، ڈاؤن لوڈ ہوگا، آپ نے پرنٹ نکلوانا ہے اور اس چالان فارم کو بینک میں جمع کرا دینا ہے۔ بینک میں جمع کرانے کے بعد آپ نے بورڈ سے رابطہ میں رہنا ہے۔ بورڈ والے یا تو آپ کو میسج کے ذریعے یا واٹس ایپ کے ذریعے آپ کی ری چیکنگ کے دن کے متعلق، اسکیجول کے متعلق اطلاع دیں گے۔ ری چیکنگ میں کیا ہوتا ہے یہ بات سمجھنی آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ جوابی کاپی دوبارہ کبھی مارک نہیں ہوتی۔ مطلب ایک سوال آپ نے بالکل بک کے مطابق 100% صحیح لکھا ہے، ایک لفظ بھی تبدیل شدہ نہیں ہے، لیکن جو ایگزامینر ہے جس نے پیپر چیک کیا ہے اس نے آپ کو 5 میں سے 4 نمبر دیے ہیں تو وہ مارکس کبھی تبدیل نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب ہے جوابی کاپی دوبارہ مارک کبھی نہیں ہوتی۔ تو پھر چیک کیا ہوتا ہے؟ چیک یہ ہوتا ہے کہ کیا تمام سوالات چیک کیے گئے ہیں، چاہے آپ نے اضافی کیے ہوں، چاہے آپ نے کویسچن کے مطابق کیے ہوں۔ فرض کیا بایولوجی کے پیپر میں سوال نمبر 2 میں 8 سوال دیے ہوئے تھے، وہاں سے 5 کرنے تھے، لیکن آپ نے 8 سوال پورے اٹیمپٹ کر دیے تو ایگزامینر نے 8 کے 8 پورے چیک کرنے ہوتے ہیں۔ اگر ان 8 میں سے وہ کوئی ایک یا دو چھوڑ دیتا ہے، چیک نہیں کرتا، تو وہ سوال آپ کے ری چیک ہوں گے۔ اور دوسری بات پھر وہی کہ ری چیکنگ میں دیکھا جاتا ہے کہ کوئی سوال ان مارکڈ تو نہیں رہ گیا، کہ ایگزامینر نے ایسا تو نہیں کیا کسی سوال کو ایکسٹرا سمجھ کے اس کے نمبر نہ لگائے ہوں۔ یہاں پہ ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ایگزامینر کو جو ہدایات ملتی ہیں ان کے مطابق ایگزامینر پر لازم ہوتا ہے کہ اس نے تمام پیپر مکمل طور پہ چیک کرنا ہے، چاہے آپ نے ایکسٹرا سوال کیا ہے، چاہے آپ نے کوئی سوال لکھ کے اس کو کراس ہی کیوں نہیں کیا ہوا، اس کو کاٹ دیا ہے کہ وہ غلط ہو گیا تھا، پھر بھی اس کو ایگزامینر نے چیک کرنا ہوتا ہے۔ اور جن سوالات سے آپ کو میکسیمم مارکس ملتے ہیں وہ سوال آپ کے ٹوٹل میں کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر کیا جو نمبر پیپر کے اندر سوالات کے لگے ہوئے ہیں ان تمام کو صحیح طریقے سے جمع کیا گیا ہے۔ پھر لاسٹ میں کہ پیپر کے اندر جتنے بھی نمبر لگے ہوئے تھے کیا پیپر کے فیس پہ وہ نمبر درج کیے گئے ہیں۔ جو فرسٹ پیج ہوتا ہے پیپر کا جہاں پہ آپ اپنا رول نمبر وغیرہ لکھتے ہیں، اور اسی طرح جو لاسٹ پیج ہوتا ہے جہاں پہ آپ ببل شیٹ فل کرتے ہیں، ببل شیٹ کے بالکل نیچے لکھا ہوتا ہے ممتحن کے لیے فار ایگزامینر، وہاں پہ کویسچن نمبر ڈلے ہوتے ہیں، ہر کویسچن کے نیچے ایگزامینر نے اس کے مارکس لکھنا ہوتے ہیں، تو وہ مارکس کیا ایگزامینر نے صحیح لکھے ہیں، یہ چیزیں ری چیک ہوتی ہیں۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ری چیکنگ میں آپ کے سوالات کے نمبر بڑھ جائیں گے اگر کم لگے ہوئے ہیں، تو ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہوتا۔
تیسرا اہم نکات کہ ری چیکنگ کا مطلب پھر وہی بات دوبارہ مارکنگ نہیں ہوتا، اور سب سے امپارٹنٹ بات اگر کسی بچے کے ذہن میں یہ ہے کہ اس کے نمبر 30 لگے ہوئے ہیں، اگر ری چیک ہوں گے تو 30 سے کم ہو جائیں گے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ نمبر برابر ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اگر آپ کے نمبر کم ہوئے بھی تو کبھی کم نہیں ہو سکتے۔ یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ ری چیکنگ میں نمبر بڑھ تو سکتے ہیں مگر کم کبھی نہیں ہو سکتے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ اپنا پیپر کوڈ آبجیکٹو والی سائٹ پہ لکھنا بھول جاتا ہے اور سب ایگزامینر مارکنگ کے دوران اس کو کراس کر دیتا ہے، اس کے ملٹیپل چوائس چیک نہیں کرتا، تو اس کی آپ باقاعدہ کنٹرولر امتحانات کو اپلیکیشن دے سکتے ہیں اور اس کے مارکس آپ کو ملیں گے۔ ہاں، اگر آپ نے کوڈ غلط لکھا تھا اور آپ کے ملٹیپل چوائس غلط ہو گئے تو اس پہ کوئی ری چیکنگ کا عمل نہیں ہوگا۔ ایک ہی آپشن ہے کہ اگر آپ لکھنا بھول گئے تھے اور وہ جو کوڈ کا خانہ بنا ہوا تھا وہ خالی تھا اور پیپر چیکر نے اس کو کراس کر دیا، اس وجہ سے آپ کو ملٹیپل چوائس پہ نمبر نہیں ملے، تو یہ ری چیک میں آ سکتے ہیں۔ جو ملٹیپل چوائس آپ کے صحیح ہوں گے اس کے نمبر ملیں گے۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو آن لائن طریقہ بتائیں گے کہ کس طرح آپ نے اپنا آن لائن اپلائی کرنا ہے ری چیکنگ کے لیے۔ اور ری چیکنگ کے متعلق اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو کمنٹ میں شیئر کیجئے، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو بہترین طریقے سے گائیڈ کر سکیں۔